السلام علیکم، میں ہوں شیر افغان گزار۔ گزشتہ دنوں ہم نے لادی گینگ کے جو ممبران تھے جو ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا۔ ان سے ہماری بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ ان میں کچھ تھے وہ پولیس سے متعلق تھے، پولیس سے متعلق انہوں نے کچھ الزامات بھی لگائے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سرنڈر کرنے کی بھی بات کی۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اختر فاروق صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، لادی گینگ کے حوالے سے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے بات یہ ہے کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں بہت سارے پولیس پر۔ انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی وارداتیں ہوتی ہیں جو ہم پر ڈال دیے جاتے ہیں، ہم ان میں ملوث نہیں ہوتے۔ اس پر سر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل، اس میں نے آپ کا انٹرویو سنا ہے اور آپ نے ان کا موقف لیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کے جو بھی کنسرنز ہیں وہ ہم تک پہنچے۔ یہ بہت کلیئر بات ہے کہ میں پولیس کا ڈی پی او ہوں، میں عام پبلک کا بھی ڈی پی او ہوں، اور جو کرمنل ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ میرٹ پہ انشور کرتے ہیں کہ وہ ان کو چلان کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا جو اس موقف کو میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ وہ 100% غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک جرم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اپنے تئیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ملزم ہے۔ جب تک وہ ملزم ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہماری کسٹڈی میں نہیں ہوگا، ہمارے پاس ریمانڈ میں نہیں ہوگا، ہم کیسے اس کو گنہگار یا بے گناہ کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ جب ہم ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں، ایف آئی آر از جسٹ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ایف آئی آر میں جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 لوگوں کے نام بھی دیے جاتے ہیں ایک قتل میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک قتل میں انوالو تھے، ایک انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نے چلنا ہے، اور اس میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 15 نہیں تھے، صرف ایک بندہ تھا جس نے یہ قتل کیا، اور ہم ایک بندے کو چلان کرتے ہیں۔ سو جب ہمارے پاس وہ کسٹڈی میں ہوں گے، ریمانڈ میں ہوں گے، اور اس تفتیش ہوتی بھی یہی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کو آپ جو اکٹھے کرتے ہیں، جو پیسز ملتے ہیں آپ کو ایویڈنسز، ان کو ملا کے آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہو، اور پھر پروسیکیوشن کے تھرو آپ عدالت میں سبمٹ کرتے ہو کہ ہماری تفتیش کے مطابق یہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ وہ بالکل جب گرفتار ہوں گے، سرنڈر ہوں گے، یا جو بھی کیفیت بنے گی، تو ان کی بات سنیں گے، اس چیز کو ویریفائی کریں گے۔ آپ کے انٹرویو میں یہ چیز بڑی کلیئر تھی کہ انہوں نے کچھ وارداتوں کا کنفیشن کیا، اور انہوں نے قتل کا بھی کنفیشن کیا، اور اس چیز سے یہ تو اندازہ ہو گیا۔ اور آپ جس طرح خود کہہ رہے ہیں کہ لادی گینگ ایک عام شریف بندہ گینگ نہیں ہوتا، آپ نے خود اپنے انٹرویو میں ان کو ویپنز کے ساتھ دکھایا۔ ہم بالکل ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو چلان کریں، میرٹ کے اوپر ان کا ٹرائل ہو، جو جو انہوں نے جرم کیے ہیں ان کی سزا ملے، جو جرم انہوں نے نہیں کیے ان کی بالکل سزا نہیں ملے گی۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں، اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا ہو، واردات جو ہوتے ہیں آپ جس میں پہلے کسی دوسرے ملزمان کو جیسے لادی گینگ پہ ڈال دیتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہ واردات لادیوں نے نہیں کی، کسی اور نے کیا ہے، جس پر آپ نے ان کے خلاف وہی ایف آئی آر خارج کر کے صرف اصل جو ملزمان ہیں انہیں کو چلان کیا ہو؟ آپ نے یہ جو لادی گینگ آپریٹ کرتا ہے ٹریڈیشنلی، وہ کوٹ مبارک کا، صدر ڈیرہ کا، شاہ صدر دین کا اور کالی کا ایریا ہے، یہ 4-5 پولیس اسٹیشن ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر ایکسٹینسولی ورک کیا ہے، ہم نے اس پہ آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں کہ جو ان کے سپورٹر ہیں، جو بی پارٹی ہے، اور ہم نے دوسرے لوگ دیکھیں، لادی کے اوپر ٹوٹل 91 یا 92 ایف آئی آرس ہیں میرے جو میموری کے مطابق، ہو سکتا ہے 2-4 فگر کا اونچ نیچ ہو۔ اس ایریا میں 200 کی وارداتیں ہیں۔ اس میں ہم نے ہر واردات میں ان کو نہیں ڈالا، نہ ہی وہ ہر واردات میں ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں۔ ہم اس میں جو ہماری تفتیش اس نتیجے پہ پہنچتی کہ وہ لوگ ہیں جو مدعی بتاتا ہے، جس کے ساتھ وکٹم ہوتا ہے، جو وہ بتاتا ہے، تو اس صورت میں ہم کرتے ہیں، ادروائز نہیں کرتے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو ہم خود سارے کا سارا ریکارڈ دیں گے، آپ ان تمام پولیس اسٹیشنز کے
ٹوٹل نمبر آف FIRs پچھلے 5 سال کی دکھا دیتے ہیں اور اس میں یہ بتا دیں گے کہ ٹوٹل کتنی میں سے لادی ہیں. سو اونلی 20% پرابلی ہوں گی جن میں لادی گینگ ایکٹیولی انوالو ہوگا, ادروائز وہ انوالو نہیں ہوتی اور انہی کا نام انہی میں ہی آتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک کیس میں نہیں ہے اور ان کا نام آ گیا تو ہم بالکل نکالیں گے ان کا نام. صحیح. اچھا سر, انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. امیر بخش کا ببر نام کا ایک شخص قتل ہوا تھا 6-7 مہینے پہلے, اور اس کے بعد یہاں پر جو 2 بلیلانی قتل ہوئے تھے ان کا بعد میں پتہ چلا ہے کہ ایک کو جو ایک مولو نام کا بندہ ہے جس کو صدر دین نے قتل کے کیس میں جیل بھی بھیج دیا ہے, اور اس کے علاوہ جو امیر بخش ببر کا جو قتل تھا اس کے بھی ہم نے سنا ہے کہ جو اصل ملزمان تھے وہ سامنے آ گئے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو ان کی FIR ہے وہ لادیوں کے اوپر برقرار ہے. اور آف دا ریکارڈ آپ کے پولیس کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے, جب ہم اصل جو ملزمان ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تو ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے لادیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ بات کتنی حد تک صحیح ہے؟ کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کے بعد جان چھڑانے والی بات نہیں ہوتی. جب تک کہ ملزم اریسٹ نہیں ہو جاتے, ریکوری نہیں ہو جاتی, اور سارے کے سارے ملزم اریسٹ نہیں ہو جاتے اور ساری کی ساری ریکوری نہیں ہو جاتی, تب تک کیس سے جان نہیں چھوٹتی. اس پولیس افسر کی, SHO کی, IO کی, کسی کی جان نہیں چھوٹتی. سو یہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم لادیوں کا نام دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیس کلوز ہو جائے گا, بلکہ وہ کیس جب تک ملزم اریسٹ نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے پاپ اپ ہوتا رہے گا کہ یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے یا انکمپلیٹ چلان ہے. اس میں 2-3 آپ نے کیسز کا حوالہ دیا ہے. بالکل وی آر اوپن. اگر ملزم اریسٹ ہو جاتے ہیں جینون, یہ جو FIR میں نام آتے ہیں, بے تحاشا دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ FIR میں کوئی نام آ رہے ہوتے ہیں. آف لیٹ ایک صدر تونسا کا کیس تھا, اس میں 3 لوگوں کے نامینیٹ کیا گیا. ہم نے انٹیروگیٹ کیا, وہ 3 لوگ نہیں تھے, ہم نے انہیں چلان نہیں کیا ہے, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ کسی بے گناہ بندے کو چلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ 2 غلط کام کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ اس کے ساتھ زیادتی کر دی, اور نمبر 2 جو گنہگار تھا, اصلی ملزم تھا, مجرم تھا, اس کو فائدہ دے دیا اور وہ اس کیس میں آزاد پھر رہا ہے. سو ہم انشور کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, چودھری اظہر کے حوالے سے انہوں نے جو الزامات لگائے تھے کہ ایک جب وہ مقابلہ کرنے آتا تھا, ان کا ایک لادی گینگ کے ساتھ رابطہ رہتا تھا, وہ ایک سفید پگڑی میں آتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ جب وہ مقابلے کی جگہ پہ کھڑا ہوتا تو ان کو اشارے کرتا تھا کہ یہ میں چودھری اظہر ہوں, آپ نے مجھے نہیں مارنا, باقی سپاہی کھڑے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے بہت سارے سپاہی ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے بھی بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. چودھری اظہر صاحب ایک نشانی خاص چھوڑتے ہیں, ان کے لیے وہ ایک میسیج ہوتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا تفتیش کریں گے؟ جب سے میں چودھری اظہر آلریڈی سسپینڈ ہے سروس سے, اور میرے ساتھ اس نے ڈیوٹی ایز سچ نہیں کی, کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لیا, اس لیے میں سرٹن نہیں ہوں کہ آیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. لیکن وی آر اوپن, ہماری فورس کا بندہ ہے, ہم اس چیز کو ویریفائی کریں گے, اور اگر واقعی ایسا ہوا تو یہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ غداری کے زمرے میں آتا ہے میں سمجھتا ہوں, اور ہم ایکشن لیں گے. اور لیکن جنرلی جو یہ لوگ ہوتے ہیں گینگ کے لوگ, وہ اپنے آپ کو اپنے رول کو منیمائز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, بٹ ہم اس چیز کو ویریفائی کر لیں گے. صحیح. اچھا سر, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, خاص کر کارتوس تھے جن پر POF لکھا ہوا تھا. ان کے مطابق یہ ان کو پولیس کے ایک ASI ارشد سیال نے پرووائڈ کیا ہے. اس پر آپ کیا کارروائی کریں گے یا اس کی آپ کیا تفتیش کریں گے؟ کیا وہ کارتوس گم بھی ہو گئے ہوں یا چوری بھی ہوئے ہوں یا ڈکیتی بھی ہوئے ہوں؟ کیا ان کی کوئی رپورٹ وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی ہے؟ یہ بہت ایزی ہے کہ اس طرح کی بات کر دینا. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اگر ایک گولی بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر پراپر بورڈ بیٹھتا ہے جو کہ اس چیز کو ویریفائی کرتا ہے, اور آپ نے ایمٹیز لا کے جمع کرانی ہوتی ہیں اتنی کی اتنی, اور اگر ایک گولی مس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی. ارشد سیال ہمارا بہت اچھا افسر ہے, اور پرابلی وہ چونکہ ایک عرصے سے اس گینگ کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی بات کریں گے. ہم نے خود سے, یہ انٹرویو ابھی آپ نے کیا ہے, ہم نے خود سے ایک پہلے سے ہی
آڈٹ کر چکا ہوں میں جتنے بھی ہمارا آرمس ہے اور ایمونیشن ہے. تو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں, لیکن اگر کوئی ہوئی تو ہم ڈیفینیٹلی ایکشن لیں گے. ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کا انوالو ہوگا تو ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن پرابلی اس میں کوئی زیادہ صداقت نہ, چونکہ جتنا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک ایس او پی ہے, سخت ایس او پی ہے, تو ویپن کا آگے پیچھے ایمونیشن کا کسی ایک گولی کا بھی آگے پیچھے ہونا وہ مشکل ہوتا ہے. اچھا سر, آخری بات ہے, ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بندے قتل ہوئے ہیں, چاہے ان میں محمد بشکلادی تھا یا عبد المجید تھا یا اور جتنے بھی ان کے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی قتل ہوئے ان کے ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئے. اگر ان کے ایف آئی آر درج بھی ہوئے ہیں تو وہ انہی کے اپنے خلاف درج ہوئے ہیں, چاہے ان کے بندے زندانیوں نے مارے ہیں یا پولیس نے مارے ہیں. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے, انہوں نے جو سرنڈر کرنے کی بات کی ہے کہ ہم اس وقت سرنڈر کریں گے, ہتھیار ڈالیں گے جب ہمارے ساتھ انصاف ہو. انصاف کے جو تقاضے ہیں انہوں نے پہلی بات یہی کی تھی کہ جو ہمارے ایف آئی آر ہیں ان میں ہمارے اصل جو ملزمان ہیں ان کو انوالو کیا جائے. جو دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے اوپر جتنے بھی جو غلط الزامات یا ایف آئی آر جو ڈال دیے گئے اگر وہ ختم کیے جائیں تو ہم نے جو بھی وارداتیں کی ہیں, جو ہم سے قتل ہوئے ہیں, ہم وہ سب کچھ تسلیم کرنے کو بھی تیار ہیں اور سزا بھگتنے کو بھی تیار ہیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہوگا, آپ کیا حکمت عملی ہوگی؟ جی, اس میں انہوں نے سرنڈر کرنا ہے تو انہوں نے اختر فاروق کو نہیں کرنا, شیر افغان گزار کو سرنڈر نہیں کرنا, انہوں نے قانون کو سرنڈر کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اور سرنڈر از دی بیسٹ آپشن ان کے لیے ہے. ادروائز ہم بالکل انشاءاللہ اپنے تئیں جو بیسٹ پاسبل ایفرٹس ہوں گی ہم جاری رکھیں گے تاکہ ان کو اریسٹ کریں. اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں تو میں انشور کروں گا کہ جن جن کیسز میں وہ ایکچولی انوالو ہوں گے ان کے اوپر ان کو چلان کیا جائے. کسی بھی بے گناہ کیس میں, جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کسی بے گناہ بندے کو چلان کرتے ہیں تو اصل ملزم جو ہے اس کو آپ نے فیور دے دی, تو ہم بالکل ایسا نہیں کرنے دیں گے. انشور کریں گے جن جن کیسز کے اندر وہ ہوں گے انہیں کیسز میں چلان کریں گے. اچھا سر, ایک آخری سوال اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی بچے ہیں, آپ لوگوں نے جو لاسٹ ٹائم وہاں پہ آپریشن کیا تھا, ان کے جو گھر جلائے تھے یا مکان گرائے تھے, تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ ان کے بہت سارے جو بچے ہیں, کم عمر بچے ہیں, وہ ان کی جو عمر ہے اس وقت اسکول میں پڑھنے کی ہے. اس میں وہ یہ بھی آفر کر چکے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہمارے بچوں کو اسکول بھیجے یا ان کی ذمہ داری لے تو پھر جو ہے ہم گورنمنٹ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. اس پر آپ حکومت کی گورنمنٹ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ایون جو بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں ماں ان کا بھی خیال رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ویلڈ بات ہے. اگر وہ سرنڈر نہیں بھی کرتے اور ہم گرفتار کرتے ہیں, ایون دین ہماری رسپانسبلٹی ہے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی فیملیز کو, ان کے بچوں کو لک آفٹر کریں. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کووڈ-19 جب سٹارٹ ہوا تھا کرونا, تو چونکہ ہر ایک کی بزنس جاب سب کچھ ایک دفعہ بند ہو گیا تھا, تو ہم نے ڈونیشنز اکٹھے کیے تھے ہماری فورس نے, پولیس اسٹارٹنگ فرام ڈی پی او ٹو کانسٹیبل, ہر بندے نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا, اور ہم نے 15 لاکھ کے قریب ڈونیشن اکٹھے کیے تھے. اور ڈونیشن میں سے ہم نے جو غریب ملزم تھے جیلوں کے اندر, لاک اپ کے اندر, ان کی فیملی کو بھی بھجوایا تھا, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بچوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. ایک بندے نے جرم کیا ہے, وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, اس کی فیملی کو سزا نہیں آنی چاہیے. بالکل ہمیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے بچوں کو لک آفٹر کریں. ان کی, جس طرح آپ نے بتایا, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ان کے اسکول جانے کی عمر ہے اور خدا نخواستہ وہ ویپن اٹھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کلیکٹیو فیلئر ہوگی ہم سب کی, اور ہم انشاءاللہ ان کو لک آفٹر کریں گے. کرنا ہوگا, کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جی بالکل, آپ نے اختر فاروق صاحب کی جو بات ہے وہ سنی ہے. انہوں نے لادی گینگ کے حوالے سے جو سوالات تھے, جو پولیس سے متعلق, ان کے جوابات واضح طور پر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے, جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہوتی ہے, وہ ماں کی جیسے ہوتی ہے, اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو تمام شہری ہیں ان کو ایک ہی طرح سے ڈیل کریں. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر یہ لادی گینگ کے لوگ سرنڈر بھی کرتے ہیں, گرفتار بھی ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود جو اسٹیٹ ہے وہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں, جو ملزمان کے, ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھانے کو تیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹ کا جو ہے یہ فرض ہے کہ ان بچوں کی ذمہ داری اٹھائے, ان کو اسکول بھیجے.
اور اب جو ہے اختر فاروق صاحب نے جو پولیس کی جانب سے جو اپنا موقف ہے وہ دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر جو لادی گینگ ہے اس کا جو نیکسٹ جو لایا عمل ہے یا نیکسٹ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو آفر ہے یا یہ جو پولیس کی جانب سے جو آفر دی گئی ہے, جو بے گناہ اگر جتنے بھی مقدمات میں وہ لوگ ہیں تو وہ سب کے سب ختم کیے جائیں گے. جن میں وہ نامزد ہیں جو حقیقی طور پر ان لوگوں نے کیے ہیں ان میں یقیناً جو ہے ان کو سزا بھی ہوگی, اور جو ہے یہ لوگ اختر فاروق کو سرنڈر نہیں کریں گے, قانون کو کریں گے اور قانون کے مطابق انصاف ہوگا, اور یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا.